السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالآخر سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی لاوا پھٹ گیا ہے۔ سکرپٹ کے عین مطابق جس خبر کی امید تھی وہی خبر آ چکی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا کر جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ کو بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے اور جسٹس منیب اختر کا بھی پتہ صاف کر دیا گیا ہے۔ اب جسٹس امین الدین خان چیف جسٹس سے بھی طاقتور ہوں گے۔ یہ جو 7 رکنی آئینی بینچ بنایا گیا ہے، اس کے اندر کون کون سے ججز شامل ہیں اور اب ممکنہ جو صورتحال ہے وہ کیا ہوگی۔ یعنی جسٹس امین الدین خان سربراہ ہو گئے، جسٹس عائشہ ملک اس بینچ کا حصہ ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اس بینچ میں شریک ہوں گے۔ یعنی اب اس کے اندر اکثریت کس طرح سے بن رہی ہے، حکومت کے فیورٹ کتنے لوگ ہیں؟ نمبر 1 امین الدین خان، نمبر 2 جمال خان مندوخیل، نمبر 3 نعیم اختر افغان۔ یہ 3 جج ایسے ہیں جو حکومت کے فیورٹ ہیں، جو حکومت کہے گی جو حکم ہوگا یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے، کمپنی سرکار کے اشاروں پہ یہ ناچیں گے، یہ پورے بوٹ پالشیے ہیں۔ پھر جسٹس عائشہ ملک آزاد جج ہیں، آئین کے ساتھ کھڑی ہونے والی جج ہیں۔ اسی طرح جسٹس محمد علی مظہر، یعنی محمد علی مظہر کے بارے میں آپ 50-50 کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو قاضی نے فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھیننے والا، اس میں جسٹس محمد علی مظہر بھی شامل تھے۔ اگرچہ یہ جو فیصلہ آیا پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹیں دینے والا، تو اس میں یہ 8 ججز کے ساتھ شامل تھے۔ لہٰذا اگر ایک اینگل سے دیکھا جائے تو جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے علاوہ اس بینچ کے اندر جسٹس مسرت ہلالی بھی شامل ہیں۔ لہٰذا اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بینچ بنا ہے اس میں حکومت ہی کی اکثریت ہے، لہٰذا حکومت جو چاہے گی وہی فیصلے ہوں گے، جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، جو ہماری ملٹری چاہے گی وہی فیصلے ہوں گے۔ لہٰذا سپریم کورٹ پر اس وقت مکمل ملٹری کا کنٹرول ہو چکا ہے اور اسی طرح سے آپ کا آئینی بینچ بھی مکمل طور پر مینج ہو چکا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے حصے میں بھی کچھ نہیں آیا، جسٹس منصور علی شاہ کے حصے میں بھی کچھ نہیں آیا۔ یعنی یہ کون سی سپریم کورٹ ہوگی، یہ کون سا بینچ ہوگا جس کے اندر پک اینڈ چوز کیا گیا؟ جسٹس اطہر من اللہ کو نہیں رکھا گیا، 3 سینئر ججز کو نہیں رکھا گیا اور پورے کا پورا کھیر پلٹا دیا گیا۔ یعنی اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بینچ کے اندر بھی وہی قاضی والا امین الدین خان ہوگا اور وہی بوٹ پالشیا امین الدین خان ہوگا اور باقی تمام اہم فیصلوں کے اندر بھی امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل ہوں گے۔ لہٰذا سپریم کورٹ پر مکمل آپ یوں کہہ لیں کہ قبضہ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف منیب اختر کے خلاف بھی شکایت آ چکی ہے کہ جسٹس منیب اختر کو فارغ کیا جائے، ان کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا جسٹس منیب اختر کو بطور جج اب رہنے کا حق نہیں بنتا، لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے خلاف شکایت دائر ہو چکی ہے۔ اب ذرا ایک اور خبر سن لیں جو عمران خان کے حوالے سے اڈیالہ جیل سے آ رہی ہے۔ علیمہ خان نے گفتگو کی ہے کیونکہ آج توشہ خانہ 2 کی سماعت تھی، لہٰذا انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ کل اسمبلی میں جو ہوا ظلم کا نظام تھا، اسے قانونی حیثیت دے کر جائز قرار دے دیا گیا۔ 4 منٹوں میں بغیر کسی بحث کے تمام بلز منظور کر لیے گئے۔ یہ پاکستان میں عالمی ریکارڈ ہے، کس طرح سے ملٹری نے پارلیمنٹ، عدالت، ہر چیز کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آج آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ سے آپ کی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ دیکھیں اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے، قوم کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے کہ جس طرح سے قانون سازیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے عدلیہ کو غلام بنا لیا گیا ہے، لہذا اب قوم کو نکلنا ہوگا۔ اب انقلاب آخری آپشن ہے، انقلاب کے علاوہ اب کوئی رستہ نہیں بچا ہوا۔ اسی طرح سے اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا؟ 9 مقدمات کے اندر ان کو ضمانتیں ملتی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا جائے، اس کے باوجود آج صبح انہیں رہا کر دیا جاتا ہے اڈیالہ جیل سے، تو فوری طور پر ایک دوسرے مقدمے کے اندر یعنی ٹیکسلا کی پولیس انہیں گرفتار کر لیتی ہے اور آج ان کا دوبارہ سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت مکمل سچویشن بنی ہوئی ہے، ایک مکمل طاقتوروں کا گروہ ہے، چند لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس سچویشن میں
عدلیہ کے اوپر اور دیگر جگہوں پر قابض ہو چکی ہیں اور ایک ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں کمیٹیاں مل گئی ہیں، ہم اسی پر خوش ہیں، اور باقی جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ ہے یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے، اس پر بھی ہم کوئی کامنٹ نہیں کریں گے۔ پھر فیصل چودھری کی جانب سے بھی آج گفتگو کی گئی ہے عمران خان سے ملاقات کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے موقف پر قائم ہے، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، جدوجہد جاری رہے گی، اور عمران خان نے کہا کہ ہم لڑیں گے اور کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی۔ توشہ خانہ 2 کی سماعت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں، ملزمان کی درخواست بریت پر وزیر صفائی سلمان صفدر نے دلائل کا آغاز کر دیا۔ درخواست کی سماعت جمعہ 8 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ وکیل صفائی 8 نومبر کو اپنے دلائل مکمل کریں گے، جس کے بعد ایف آئی اے پروسیکیوٹر دلائل دیں گے۔ سماعت کے دوران بشرا بی بی عدالت میں پیش نہ ہوئیں، استثناء کی درخواست دائر۔ بشرا بی بی کی حاضری سے ایک روزہ معافی کی درخواست منظور۔ آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کی ہے۔ اس کے علاوہ فوج کے اندر بھی کچھ اہم تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں، وہ بھی ذرا سنتے جائیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ایس این گلریز کو کور کمانڈر ملتان، لیفٹیننٹ جنرل ارشد نسیم سرجن جنرل ڈائریکٹر جنرل میڈیکل سروسز جی ایچ کیو تعینات، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل عامر نجم نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر، لیفٹیننٹ جنرل تبسم حبیب کو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر راولپنڈی، ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ سٹاف لیفٹیننٹ جنرل حسن خٹک جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات، اور اسی طرح سے لیفٹیننٹ جنرل اظہر وقاص ایڈجنٹ جنرل جی ایچ کیو راولپنڈی تعینات ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے، ایک مکمل کو کی سی صورتحال ہے۔ یحییٰ آفریدی جو بظاہر پچھلے 24 گھنٹوں میں ان کے حوالے سے جو خبریں آئیں وہ بڑی مشکوک ہیں، لہٰذا یحییٰ آفریدی نے بھی قاضی فائز عیسیٰ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ان کے حصے میں کچھ آیا نہیں ہے، یعنی ان سے مضبوط تو اب جسٹس امین الدین خان جو 4تھے نمبر والے ہیں وہ ہو گئے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ نے اب کیا کرنا ہے، منیب اختر نے کیا کرنا ہے، اگرچہ ان کے خلاف شکایت بھی دائر ہو گئی ہے کہ یہ تو بڑے گستاخ ہیں، یہ تو چیلنج کرتے ہیں، یہ تو کھڑے ہوتے ہیں، دیکھو یہ سسٹم سے ٹکر لیتے ہیں، یہ خط لکھتے ہیں، یہ الگ کمیٹیاں بناتے ہیں، یہ 26ویں آئینی ترمیم کو اڑانے کی باتیں کرتے ہیں، ان کی جرت کیسے ہوئی، اتنے گستاخ ہیں، لہٰذا ان کو فارغ کیا جائے۔ بہرحال اس وقت تک کی جو خبریں ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے مطابق تو سپریم کورٹ کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ پر مکمل طاقتور حلقوں کا کمپنی سرکار کا کنٹرول ہو چکا ہے، پھر وہ چاہے آئینی بینچ ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں، چاہے سپریم کورٹ کے ججز ہوں، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی حال ہے، تو پورا سسٹم کنٹرول ہو چکا ہے۔ اور عمران خان کی وہی بات کہ انہوں نے کہا کہ اب انقلاب ہی آخری آپشن ہے، اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا ہوا، ورنہ پاکستان اس وقت مکمل طور پر ایک مقبوضہ ایریا بن چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔